وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ اختارنی واختار صحابی او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میری مجلس سنگت اور محفل کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو بھی چنا۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں کی ابتدا اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر ایک بڑا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں۔ آپ کی ایک حرم کا نام ہاجرہ تھا، اس سے حضرت سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ کے نبی۔ دوسری اہلیہ کا نام مئی سائرہ تھا، اس سے سیدنا اسحاق پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ کے نبی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ کے نبی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھا، وہ بھی اللہ رب العزت کے نبی۔ اور ان کی اولاد میں آگے چل کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان میں آگے چل کر پھر بنی اسرائیل میں سیدنا مسیح ابن مریم، اور یوں حضرت ابراہیم کی اولاد سیدنا اسحاق کی پشت در پشت اللہ رب العزت نے ہزاروں انبیاء علیہم السلام سیدنا مسیح علیہ السلام تک بھیجے۔ ادھر رہے سیدنا اسماعیل۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے حکم پر دودھ پینے پلانے کی عمر میں چھوٹے معصوم بچے تھے، اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں لا کر مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں بیت اللہ شریف میں انہیں اللہ کی رحمتوں کے سپرد کیا،
اور پھر آگے چل کر انہوں نے یہاں پر قرار پکڑا، ان کی یہاں پر اولاد شروع ہوئی۔ یہ بنی کنانہ ہیں، مضر ہیں، یہ تمام تر قبائل، اور آگے چل کر ان میں قریش، اور قریش میں بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب، ان میں حضرت عبداللہ، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سلسلہ اس طرح چلا آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو چنا، انسانوں میں سے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر بنی کنانہ، مضر، اور پھر آگے چل کر قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کو، اور پھر ان کی اولاد میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، سیدنا اسحاق سے لے کر سیدنا عیسیٰ ابن مریم تک اس سلسلے میں ہزاروں انبیاء آئے۔ حضرت اسماعیل سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ صدیوں کا زمانہ ہے۔ اس دوران میں کوئی نبی اس سلسلے میں پیدا نہیں ہوا۔ پھر آخر میں پیدا ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ذات اقدس پہ نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ ہمارے جو دین کے شارح حضرات ہیں، جنہیں اتھارٹی مانا جاتا ہے، محدثین کرام ہوں یا مفسرین یا مورخین، انہوں نے یہاں پر ایک نکتہ بیان کیا کہ سیدنا اسحاق سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اوپر تو نسل ایک ہے، ان تک ہزاروں نبی آئے، اور حضرت اسماعیل سے رحمت عالم تک کوئی نبی نہیں آئے۔ تو انہوں نے اس کی خوبصورت تعبیر یہ اختیار کی کہ ادھر تو انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ادھر حضرت اسماعیل سے لے کر محمد عربی تک، اور محمد عربی سے لے کر پھر قیامت تک اگلے پچھلوں کی ساری صلاحیتوں کو جمع کر کے اللہ نے محمد عربی کو پیدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک اور گزارش کرتا ہوں، بالکل حالات اور واقعات کی روشنی میں آپ حضرات اس پر توجہ کریں۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر تھے کہ آپ کو مجھے سرے سے پیدا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے پیدا کرتے تو بجائے انسان کے کوئی اور مخلوق بنا دیتے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر تھے۔ مجھے سٹیل بنایا ہوتا، بٹھیوں کے اندر اسے سرخ کیا جاتا، اس کے ٹکڑے کیے جاتے، ڈائی پہ چڑھا کر اس کے ڈیزائن تیار کیا جاتا، میخیں ٹھوکی جاتی، کیل لگائے جاتے، کسی سڑک کا روڑا بنا دیتے، اس پر بلڈوزر چلتا، اس کے کیما کرتا، تارکول اس پر ڈالی جاتی، سارا دن کھوتے گدھے ریڑھیاں گزرتی۔ میرے بھائیوں، اللہ اس پر بھی قادر تھے۔ آپ میں اللہ رب العزت کا ذرا اندازہ کریں اس کے کرم کا کہ بن مانگے، بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، کوئی اور مخلوق بنانے کی بجائے انسان بھی بنایا۔ برادران، دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں پر ان کے پاس ایمان نہیں۔
اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا۔ اگلی بات عرض کرتا ہوں، اللہ پیدا بھی کرتے، انسان بھی بناتے، ایمان بھی دیتے، اس پر بھی تو قادر تھے کہ ہمیں حضرت نوح کی امت میں بنا دیا جاتا، سیدنا ابراہیم و اسماعیل کی، داؤد و شیس کی، یعقوب و یوسف کی، حضرت دانیال کی، حضرت لوط کی۔ بھائیوں ذرا توجہ کریں، اس کریم کے کرم کو دیکھو۔ اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، محمد عربی جیسا نبی بھی دیا۔ اس پر آپ اور میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ بھائیوں اس وقت تک کی گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی، جو گزارش کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ساری امتوں میں سے چن کے سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے حق تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ موقع دیا کہ ہمیں حضور کی امت میں شمار کیا۔ میں اس پر اپنی ساری گفتگو کی تائید کے لیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث شریف تلاوت کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ کے خطیب ہیں، میرے مخدوم، وہ گواہی دیں گے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں، لوگو امتوں میں تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں یہاں پر ایک اور گزارش کیے بغیر چارہ نہیں کہ آج کی مجلس میں آپ میں مل کر غور کریں اس بات پر کہ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اور میں حضور کے امتی ہیں، کبھی اس پر بھی سوچا کہ میں نے کہا کیا؟ بھائیوں آپ سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، التجا اور الہا کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا، اس کی قدر و منزلت کو سمجھو۔ فرمایا رحمت عالم نے، لوگو بھائیوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں پہلے ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ جب کہتے ہیں نا کہ حضور کا امتی بنایا، اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوہر نایاب ہیں، وہ در یکتا کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ رب العزت رحمت عالم جیسا کسی اور کو بناتے۔ میرے اللہ نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، پھر مثال کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں توجہ کریں، اب بات پہنچی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارا انتخاب رحمت عالم کے امتی کے طور پر کیا۔ یہاں پر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری اولاد قربان رحمت عالم کی شفقتوں کے۔ حضرت مفتی صاحب سے پوچھئے، حضرت علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت، برادران اللہ نے نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی، اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
کنز الاموال کی حدیث شریف ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، لوگو اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں بلند آواز سے، اور بلند آواز سے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میری عادت بد سمجھے یا کچھ وہ بچہ اور بوڑھا جو ہے وہ اپنی عادتیں بڑی دیر کے ساتھ جا کر بدلتا ہے، بوڑھے سے تو بدلی نہیں جاتی، بچہ بھی بڑی دیر کے بعد بدلتا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یہ چلتے چلتے میں کبھی آپ دوستوں کو بلانے کی زحمت دوں گا، اور یہ بھی بلا وجہ نہیں، اس میں بھی آپ دوستوں کی خیر خواہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا وفاق المدارس کے صدر اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہمارے مخدوم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر تھے، یہ ان کے ادارے کے محتمم بھی رہے، حضرت شیخ بن نوری کے ادارے کے وفاق کے صدر بھی تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بن نوری کے ساتھ میرا سفر تھا افریقہ کا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بطور خادم کے میں ساتھ تھا، جس وقت جہاز نے اڑان بھری تو حضرت بن نوری نے پہلے اپنے بیگ سے قرآن مجید نکالا، 5-6 گھنٹے تسلسل کے ساتھ اس کا وہ کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد تلاوت ختم کی، خاصی لمبی پرواز تھی، نان سٹاپ، تو حضرت شیخ بن نوری نے قرآن مجید بند کیا، جیب سے تسبیح نکالی، تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت بن نوری کی وفات پر ماہنامہ بینات نکلتا ہے کراچی سے، وہاں انہوں نے ایک نمبر شائع کیا تھا حضرت بن نوری، اس میں مضمون ہے، اس میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے حضرت بن نوری سے عرض کیا، حضرت آپ کی بوڑھی جان، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو گھر پر تیاری میں لگا، پھر دوست آ گئے، انہوں نے الوداع کہا، گھر سے چلے ایئرپورٹ تک آئے، اس پر بھی وقت لگا، پھر بورڈنگ کرانے کے لیے لائن میں لگنا پڑا، سامان تلوایا، بورڈنگ کرائی، پھر لانچ میں بیٹھ کر انتظار بھی کرنا پڑا۔ اب یہ جہاز کی اتنی طویل اپنا روانگی پرواز، وہاں پہنچیں گے تو پھر ویزے کی توثیق کرانی ہوگی، مہر لگوانی ہوگی، سامان لینا ہوگا، اسے کلیئر کرانا ہوگا۔ باہر گئے تو دوست ملنے کے لیے آئے ہوں گے، ان سے ملاقات سے فارغ ہوئے، مقام پر پہنچیں گے تو نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کے بعد آپ کا بیان بھی رکھا ہے، اور بیان کے بعد افریقی ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ ادھر بیان ختم ہوا، ادھر وہ لوگ پھر اپنی مرضی کے سوال کرتے ہیں، اس پر بھی وقت لگے گا، پھر کھانا، اتنی دیر میں دوسری نماز کا وقت ہو جائے گا۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ تقریباً کوئی 18-20 گھنٹے آپ کے اس طرح گزریں گے۔ سارے مسافر صاحبان چائے لینے کے بعد بتی بند کی، وہ لیٹ گئے، آپ تلاوت کرتے رہے۔ تو میری درخواست ہے آپ بھی تھوڑا سا آرام کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ کہا تو حضرت بن نوری نے میری طرف دیکھ کے کہا، عبدالرزاق تمہیں پتہ نہیں کہ جہاں جہاں سے یہ جہاز گزرے گا، اور اگر میں تلاوت کر رہا ہوں تو جن فضاؤں سے یہ جہاز گزرے گا، کل قیامت کے دن میری تلاوت کی یہ فضائیں بھی اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ تو میں تو اپنے ایمان اور اپنے اسلام اور اپنی تلاوت پہ انہیں اللہ کے حضور اپنا گواہ بنا رہا ہوں۔ میں بھی آپ حضرات کو جو بار بار کہوں گا نا جی کہ اس پر بولیں، سبحان اللہ کہے، ماشاء اللہ کہے،
میری بھی سوائے اس کے غرض نہیں کہ اگر آپ حضرات بولیں گے تو کل قیامت کے دن یہ در و دیوار، یہ کوچہ و بازار بھی آپ کے میرے ایمان کی گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ چلو اسی خوشی میں انشاءاللہ تو زور سے کہہ دو۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں سے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت ساری باتیں مسئلہ تمہید میں وقت گزر گیا، میں اب ان کو چھوڑتا ہوں۔ یہ جو شروع کر رہا تھا اسے بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں کس بات کو چھوڑوں، کسے لوں۔ میں اب آخری وہ حضرت اپنا کیا کہتے ہیں ان کو، ہمارے حضرت راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات شروع کی تھی، اسے آگے چلاتا ہوں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے نا، والا سوف یوتی کا ربو کا فترزا، جس کا مفہوم و مقصد یہ کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن، سبحان اللہ تو کہو، کل قیامت کے دن آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا سوف یوتی کا ربو کا فترزا، جس وقت سیدنا جبریل امین سے یہ آیت مبارک سنی، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، حضرت جبریل امین کی کلائی پہ رکھ کے پکڑ کے ہلایا، متوجہ کیا، اور ساتھ ہی میں دریافت کیا کہ جبریل اوا یرزینی ربی، کیا فرما رہے ہیں، میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ سیدنا جبریل امین نے کہا یرزی کا ربو کا، اس میں کیا شک ہے، آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا جبریل گواہ رہو، اس راضی کرنے والے رب کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کرے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا مسافر بھائی، آپ میرے قابل احترام دوست، اب میری ساری گفتگو کے نتیجے میں آپ دوست جس نتیجے پر پہنچے ہیں، میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دے دیں۔ میری ساری گفتگو سے، وہ میں نے آدم علیہ السلام سے شروع کی، جبریل امین افریقہ سے پھرا کر آپ کو یہاں لے آیا ہوں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات ارشاد فرمائیں، میرا آپ دوستوں سے سوال ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیں، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ بولتے نہیں ہو، بولو، یہی بولنا قیامت کے دن کام آئے گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ فرش پہ بولیں گے، حاضری عرش پہ لگے گی انشاءاللہ۔ بن جاؤ طرفدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دین بھی تمہارا، دنیا بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ پھر میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ بولو، اگر سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں۔ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حوالہ تو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ کہیں ہو بھی تو کم از کم میں نے نہیں پڑھا،
لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، اور اس توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ علماء اس کی وہ تردید نہیں فرمائیں گے، بھلے اگر غلط ہے تردید کر دے تو مجھے واپس لینے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ ایک بات آپ دوستوں کے ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں، پڑھا نہیں کہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو من عامل سنتی عند فساد امتی، کہ جس وقت میری امت کے اندر کوئی فساد پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑے اور اختلاف کا امر شروع ہو جائے، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ یہ تو حدیث شریف ہے، وہ 1000 حوالے مل جائیں گے، ہزاروں علماء آپ کو بتا دیں گے جو اگلی بات کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث شریف کی روشنی میں مجھ مسکین کا آپ کے سامنے استدلال یہ ہے کہ اس زمانے میں قادیانیوں نے لفظ خاتم النبیین میں، عقیدہ ختم نبوت میں، مفہوم اور معنی اور مراد کے اعتبار سے انہوں نے امت کے اندر فساد پیدا کیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حضور کی قولی سنت ہے۔ آج اگر کوئی آدمی حضور کی اس قولی سنت کو زندہ کرے گا تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ اسے بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے دے۔ اب میرے ساتھ مل کے کہو، اور یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس کا آپ اعادہ کریں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ساتھی محروم نہ رہے، یہی بولنا کام آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، پوری توانائی سے بولو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں، یہی معنی ہے ختم نبوت کا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ دوستوں کو اس نتیجے پر لے آیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، اتفاق کی بات ہے، آپ کے خطیب ہیں اور میرے مخدوم حضرت مفتی صاحب قبلہ، یہ دارالعلوم کراچی کے فارغ التحصیل عالم دین ہیں، اس ادارے کے بانی تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی، وہ پاکستان کے اس وقت شیخ الاسلام ہیں اور وفاق المدارس کے صدر، پورے علماء کے رئیس اور قابل احترام۔ یہ جو ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے یہ فارغ التحصیل تھے، وہاں پر مدرس بھی رہے۔ اس زمانے میں اپنے استاذوں کے کہنے پر انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے ختم نبوت کامل۔ اصل تو وہ عربی میں تھی، اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حضور آخری نبی ہیں، آپ بھی تو کہہ دیں حضور، اس پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ بھی مل کے کہہ دیں حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اس پر پیغمبر اسلام کی احادیث میں سے 210 احادیث مبارکہ وہ استدلال میں لائے ہیں، اس کتاب میں جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور تیسرے حصے میں میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام اور امت کے دیگر حضرات کے اقوال اور آثار، اجماع اور تواتر کے حوالہ جات نقل کرنے شروع کیے۔ وہ بھی انہوں نے کمال کر دی، اتنے حوالے جمع کر دیے۔ بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں،
یہ دین کا وہ بنیادی اہم عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ، پیغمبر اسلام کی 210 احادیث، امت کا اجماع اور تواتر، صحابہ کے اقوال و آثار اس پر گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ خیر القرون کے زمانے سے لے کر الی یومنا ھذا، آج اس وقت تک کائنات کے کسی حصے میں کسی بد نصیب نے کسی دور میں کسی وقت کسی کے کہنے پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر متفقہ طور پر مشرق سے لے کر مغرب تک پوری امت ایک پاؤں پر کھڑی ہو گئی کہ جس طرح خدا کا شریک کوئی نہیں، مل کے کہہ دو محمد عربی کے بعد نبی بھی جو خدا کا کسی کو شریک بنائے وہ بھی مسلمان نہیں، حضور کے بعد کوئی کسی کو نبی مانے، مل کے کہہ دو یہ مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ میرے بھائیوں، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر کے عہد خلافت میں صحابہ نے، میرے ماں باپ قربان، آج کی ساری امت ملے ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سنو، اس مسیلمہ کے خلاف جو جنگ ہوئی، 1200 صحابہ ختم نبوت کی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کی جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے، اور صحابہ کے زمانے میں ختم نبوت کے عنوان پہ جو پہلی جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے مجھ مسکین کا صرف استدلال اتنا کہ برادران، پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے حضرات صحابہ کرام کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی ختم نبوت کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، میں نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، پھر ایک وقت آیا آگے چل کر، آپ کا میرا ہمسایہ ملک ہے ایران، آج سے صدیوں پہلے یہاں پر ایک شخص نے جس کا نام بہاء اللہ تھا، وہاں پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے متفقہ طور پر موقف اختیار کیا کہ بہاء اللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان۔ میرے بھائیوں، پھر آگے چل کر ایک وقت آیا، آج سے 125 سال پہلے، جس وقت ہمارے اس خطہ میں، جب اس کا نام متحدہ ہندوستان تھا، ابھی یہ 2 مملکتیں وجود میں نہیں آئی تھی، پاکستان اور ہندوستان، یہ متحدہ ملک تھا۔ انگریز کے زمانے، یہاں پر انگریز برسر اقتدار تھا، تو یہاں پر ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب میں پہلے وضاحت کیے دیتا ہوں، آپ حضرات کا لکھنوی انداز ہو تو اپنی جگہ، میں تو پنجاب کا دیہاتی آدمی ہوں، 100 سنار کی ایک لوہار کی، میرے نزدیک ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ قادیانیت کسی عقیدے کا نام نہیں، کسی نظریے کا نام نہیں، یہ ایک گروہ اور جتھا ہے پیغمبر اسلام کے ذات اقدس کے مقابلے میں باغیوں کا۔ جس طرح رحمت عالم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، اوے میاں جاگ رہے ہو؟
جس طرح پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، محمد عربی کے دشمن کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ آپ حضرات کا یہ بلب جل رہا ہے، اس کے اندر دو تارے ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو، ایک کہتے ہیں ایک مثبت ایک منفی، ایک ٹھنڈی ایک گرم۔ جب تک دو تارے نہ ہوں یہ بلب نہیں جل سکتا۔ اسی طرح ایمان کی بتی کو جلانے کے لیے بھی دو تاروں کی ضرورت ہے، ایک پیغمبر اسلام کی ذات کے ساتھ محبت، دوسرا پیغمبر اسلام کے دشمن کے ساتھ بغض۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے۔ پورے اس خطے میں پیغمبر اسلام کی حدیث کے سب سے بڑے شارح اور راوی وہ حضرات تھے جنہیں مسند الہند بھی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں مولانا رحمت اللہ کرانوی اپنے زمانے میں پورے اس خطے میں سب سے بڑے متکلم اسلام، وہ حضرت علم الکلام کے ائمہ میں سے سب کے امام اس خطے میں مولانا رحمت اللہ کرانوی تھے۔ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، اس سطح کے ایک دو نہیں 600 علماء نے مل کر ملعون قادیان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، بولو نہیں ہیں۔ اور پھر مبنی بر انصاف ان حضرات کا جس وقت فتویٰ آیا، کہتے ہیں زمین گول ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پھر وقت آیا کہ آپ حضرات کے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بھی وہی فیصلہ دیا جو آج سے 1 صدی پہلے ان علماء نے دیا تھا، اور پھر اس کی گونج اٹھی نا، سبحان اللہ تو کہو زور سے۔ آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب آپ نے 100 سال پہلے کی باتیں کہیں، 1400 سال پہلے کی، حضرت آدم کے زمانے کی، میں آج کی بھی سناتا ہوں۔ ابھی 4 دن، سبحان اللہ زور سے، سبحان اللہ 4 دن نہیں گزرے، ابھی جنوبی افریقہ کا ملک ہے مالی، نیٹ پر خبر آ چکی ہے، تمہارے ابھی پرنٹ میڈیا میں بھی ابھی تک وہ خبر نہیں آئی۔ وہاں پر ایک علماء سپریم کونسل ہے اور ان کے دینی معاملات میں بالکل وہی اختیارات ہیں جو کسی ملک کے سپریم کورٹ کو حاصل ہوتے ہیں۔ آج سے 4 دن پہلے انہوں نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آج سے کوئی تقریباً 2-4 ہفتے پہلے پشاور میں 11 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ صادق آباد میں ایک قادیانی نے شادی کی، بھولے سے کوئی مسلمان بھی اس میں چلا گیا، باقی جتنی مسلمانوں کو دعوت دی کوئی اس میں شریک نہیں ہوا، وہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا قادیانیوں کا۔
انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کوئی مسلمان ہماری شادی میں نہیں آیا۔ یہ جو مسلمان گیا تھا سارے مسلمان مل کر اس کے بھی سر ہو گئے کہ تو توبہ کر، تو نے قادیانی کی شادی میں شرکت کیوں کی، ورنہ تو بھی ان سے ہمارا کوئی تعلق۔ ڈٹ گئے۔ ایک عالم دین کو بلایا گیا، اس نے وہاں پر بیٹھا، توبہ کی، معافی مانگی، دوبارہ اس میں وہ مسلمانوں کو یقین دلایا۔ ان قادیانیوں کو پتہ چلا کہ پہلے تو کوئی مسلمان آیا نہیں، جو آیا ہے اسے بھی معافی مانگنی پڑی۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ جو مولوی صاحب آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھاتے، ہمیں بھی تو سمجھائیں۔ مولوی صاحب نے کہا جی بسم اللہ، آپ آئیں تو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، مجھے فرمائیں تو میں آپ کے ہاں آتا ہوں، جون سی صورت آپ اختیار کریں۔ آپ آنا چاہیں تو سر آنکھوں پر، مجھے اجازت ہو تو میں چل کے سر کے بل آنے کو تیار۔ اب مجھے تفصیل کا تو نہیں پتہ، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صاحب بھی آ گئے، مولوی صاحب بھی بیٹھ گئے۔ وہ اس کا بیٹا جو دلہا تھا، سبحان اللہ نہیں کہتے، وہ بھی ساتھ۔ انہوں نے کہا جی ہم تو بس وہ 100 گز دا رسا سرے تے گنڈ، کوئی ایک بات پکی ایسی سمجھا دیں کہ جس کو سننے کے بعد ہمارا دل بھی بول اٹھے کہ قادیانیت غلط ہے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی محمد الرسول اللہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اس نے کہا جی پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو کافر ہے۔ تو مولانا نے مرزا قادیانی کا حوالہ نکال کے اسے دکھایا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی تو بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہو یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولو یار۔ بس یہ حوالہ دکھایا، قدرت مہربان ہوئی، سیکنڈ لگا، سبحان، ایک قدم اٹھایا، پوری جہنم عبور کر کے جنت کے صدر میں جا کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کا یہ سیال کوٹ ہے، اس کے ساتھ گجرانوالہ منڈی بہاؤالدین کی آپس کے اندر وہ ملتی ہے حد۔ منڈی بہاؤالدین کے جس طرح آپ حضرات کی یہ بڑی مسجد ہے، اسی طرح وہاں کی مسجد، مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ 2 بجے عموماً ہمارا بیان بند ہوتا ہے، آپ 2-4 منٹ اوپر لے لیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ بس میں اسی رعایت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ویسے میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے، میں 2-4 منٹوں میں سمیٹتا ہوں۔ منڈی بہاؤالدین کے اندر گفتگو شروع ہوئی۔ کوئی رشتہ دار ہے، انہوں نے کہا ہمارا ایک گھرانہ رشتہ داروں کا وہ قادیانی ہیں، اگر آپ ان کو تبلیغ کر دیں۔ جامع مسجد کے خطیب ہیں مولانا عبدالماجد صاحب، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں قاری محمد یاسین صاحب فیصل آباد میں، ان کے شاگرد ہیں قاری عبدالواحد، وہ جمعیت علماء اسلام مجلس ختم نبوت کے وہاں پر امیر ہے۔ ایک مولانا عبدالماجد، یہ گئے اور جا کر وہاں پر گفتگو شروع ہوئی۔ ظہر کی نماز سے لے کر عشاء تک 7 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی، اور ان جو وہ قادیانی گھرانہ تھا، ان کے جو عزیز و اقارب تھے نیٹ پر، انہوں نے ان کو بھی مشاورت میں شریک کر لیا۔ گفتگو چل رہی ہے۔ 7 گھنٹے کے بعد جب دعا ہوئی نا، دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار چکا تھا، اسلام جیت چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 دن پہلے کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی
10 محرم کو جو روزنامہ جنگ چھپا ہے، 9 اگست 10 محرم روزنامہ جنگ لاہور کا جو ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ 3 پر خبر چھپی ہے کہ ایک ملعون قادیانی تھا، امریکہ کے اندر رہتا تھا، اور اس پر کوئی کیس ویس تھا۔ میں اس کی تفصیلات جمعہ میں منبر رسول پر عرض نہیں کر سکتا، اتنا غلیظ قسم کا اس پر، جیسے غلیظ ملعون قادیانی تھا اسی طرح اس کے مرید۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اسی 9 اگست کو منگل والے دن جنگ کے اندر خبر چھپی ہے کہ امریکہ کے اندر اس قادیانی کو 6 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ میں ان واقعات سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ماحول ایسے بن گیا ہے انشاءاللہ کہ ہماری آنے والی نسلیں بطور سیمپل اور نمونے کے بھی انہیں کوئی قادیانی نہیں ملے گا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے ختم نبوت کا موسم بہار شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان گزارشات کی روشنی میں درخواست یہ کرتا ہوں نتیجے کے طور پر، آخری بات، یورپی یونین نے اعلان کیا، اپنی اسمبلی میں قرارداد منظور کی کہ تحفظ نام پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ تحفظ ناموں سے رسالت کا قانون یکسر ختم کر دیں، اور قادیانیوں کے متعلق جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ پاکستان کی گورنمنٹیں تو ڈالر لینے کے لیے ان کی ہر بات ماننے پر آمادہ ہو جاتی ہے، اگر اس پر بھی آمادہ ہو گئے تو مشکل ہوگی۔ پچھلے 6 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں، 7 ستمبر کو مینار پاکستان، اور پھر 7 اکتوبر کو ملتان قلعہ کوہنہ قاسم باغ، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں ملتان کی کانفرنس میں، حضرت مولانا تقی عثمانی، یہ سارے حضرات تشریف لائے تھے۔ اتنا بڑا اجتماع تھا کہ مجھے خود حضرت مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ مولانا، گورنمنٹ کے حساس اداروں کے سب سے بڑے سربراہ نے ذاتی طور پر مجھے کہا کہ ہماری رپورٹ کے مطابق آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں منعقد ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ہر سال اسی موسم میں، ویسے تو اللہ کا فضل ہے کہ سال کا ہر دن، 12 مہینوں کا ہر مہینہ، ہر ہفتہ، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کہیں نہ کہیں ختم نبوت کے حوالے سے ملک کے اندر اجتماع، کانفرنس، ہمارا کورس اور یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوں۔ لیکن اس مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں بڑے اجتماع منعقد کرنے کی۔ اب مثلاً 1 ستمبر کو کراچی کے اندر مزار قائد کے سامنے جو باغ ہے، جسے وہ جہاں پر کانفرنسیں کرتے ہیں تمام تر مذہبی رہنما اور یہ سیاسی جماعتیں، بڑے عرصے کے بعد ہم نے وہاں کانفرنس کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ کے فضل سے صرف اس کانفرنس کی تیاری کے لیے اس طرح کے چھوٹے موٹے اجتماعات 1000 سے زیادہ منعقد کر چکے ہیں۔ کانفرنس میں شاید اتنی خلق خدا نہ آئے جتنی کانفرنس کے نام پر تیاری میں خلق خدا تک ختم نبوت کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی ضمن میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں 6 ستمبر کو، 7 ستمبر کو پشاور میں،
اسی طرح کوہاٹ میں بہت ساری جگہوں پر 10-15 کانفرنسوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک کانفرنس 10 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سیالکوٹ میں وہ جو انجمن ڈیفنس روڈ پہ انجمن اسلامیہ کا کمپلیکس ہے، وہاں پر بہت بڑا اس کا گراؤنڈ ہے، سارا وہ اپنا ہے کیا کہتے ہیں اس کی 4 دیواری محفوظ جگہ، بڑا بڑی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی جگہ، اور اس وقت تک جو تیاری ہوئی ہے بعض شہروں کے دوستوں نے وہ فہرست اس وقت بھی میری جیب میں ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ ہم اپنے ضلع سے 50 بسیں لائیں گے، کہیں سے 2، کہیں سے 4، کہیں سے 10، کہیں سے 5، کہیں سے 1، کہیں سے آدھی، ہر جگہ دوست تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں آپ حضرات ضرور شریک ہوں۔ ایک بات اور سنیں، عقیدہ ختم نبوت کو سیاسی اغراض کے لیے، دنیاوی مقاصد کی خاطر، مال و دولت کی خاطر یا اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں۔ کانفرنس میں آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی، لیکن ہمارے ایمان کی گواہی دینا کہ یہ مال و متاع اکٹھے کرنے کا دھندا نہیں، یہ ایمان کی بات ہے، اور مل کے کہہ دو ایمان پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا زور کے ساتھ کہہ دینا نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کہتی ہے قانون ختم کرو، ان کانفرنسوں کے بعد ماحول ایسا بنا، سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، بیرونی دنیا خود تمہارے ملک کے عزیز سے ایک آدمی کو دوبارہ جرأت نہیں ہوئی کہ یہ کہے، تاریخ گواہ ہے، ریکارڈ گواہ ہے۔ اس کے بعد ان کی ایسی زبانیں گنگ ہوئیں کہ ایک آدمی پوری، سبحان اللہ نہیں کہتے، پوری دنیا میں ایک کافر کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ پاکستان سے حضور کی عزت کا قانون ختم کرو۔ ان کانفرنسوں کی وجہ سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس عقیدے پر، حضور کی عزت پر، مل کے کہہ دو صلی اللہ، اور بلند آواز سے، اس پر نہیں ہوگا سمجھوتا۔ کہہ دیتا ہوں، نوٹ کرو، اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے گا، وہ یہ کبھی نہ بھولے کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، آپ جو کہتے ہیں کہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا، ان سے بھی میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دے قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں، اور بلند آواز سے نہیں ہوگا، تو میں کیا توقع رکھوں کہ آپ انشاءاللہ اس 10 ستمبر والے اپنے سیالکوٹ کی کانفرنس کے لیے تیاری کر کے بھرپور طریقے پر اس میں شریک ہوں گے۔ بھائی تم خوب آدمی ہو، میں کہتا ہوں رفتار بدلو، تم ریورس لگا دیتے ہو، ایسے کہتے ہو انشاءاللہ ڈھیلی ڈھیلی صوفیوں والی ساری زندگی تم حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ ہاتھ کرتے رہے۔ جی ارادہ کرتے ہیں، ارادہ رکھو اپنے پاس، میرے ساتھ تو بات کرو وعدے کی۔ حضرت حاجی صاحب کو چلتا کیا، اب میری باری ہے، میں آپ حضرات سے کہتا ہوں اب کہو نا انشاءاللہ آئیں گے، بہادروں کی طرح آئیں گے، دوستوں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق بخشے۔ بس میں نے اتنا عرض کرنا تھا، اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں۔ زندہ